بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ بیٹا ہم نے افسانہ نیلی جھیل شروع کیا ہوا تھا اور اس کے پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، جو اہم پوائنٹس تھے اس کو۔ سبق کا نام نیلی جھیل ہے، مصنف اس کے شفیق الرحمن صاحب ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے یہ افسانہ ہے، اور کردار اس افسانے کے اندر جو آگے آ رہے تھے ان میں روفی میاں، ننا جو ان کا بھائی ہے، رستم ایک سمجھدار لڑکا، اور ایک مصنف۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا جہاں پر لفظ میں ذکر ہوگا کہ میں اور روفی یا میں اور رستم، تو وہاں پر مصنف مراد ہیں، اور اس کے ساتھ ایک کریکٹر آئے گا ماسٹر صاحب کا۔ پھر اس میں بلیوں کا تذکرہ بھی آئے گا، ایک بوڑھے میاں جو ہیں بزرگ، ان کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو سبق کے جو اہم مقامات تھے وہ یہی تھے کہ روفی میاں بادلوں سے کیوں ڈرتے تھے۔ تو روفی میاں ایک مرتبہ صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے بادلوں سے، بجلی سے ڈر کر۔ اچانک وہ جب باہر نکلے وہ یہ سمجھے کہ بجلی کڑکنا بند ہو گئی ہے۔ اب اچانک بجلی کڑکی اور وہ گر گئے۔ جب اٹھے تو ایک دانت ان کا سیاہ ہو چکا تھا، کالا ہو چکا تھا، اور وہ ہل رہا تھا۔ اب یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، شاید میٹھا کھانے کی وجہ سے یا ایون گرنے کی وجہ سے شاید دانت ہل رہا ہو، لیکن سب نے یہی کہا کہ اس کے دانت پر، روفی کے دانت پر بجلی گری ہے۔ اس کے بعد سے وہ بجلی سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ ماسٹر صاحب نے بچوں سے کیا کیا سوالات کیے اور بچوں نے کیا کیا جوابات دیے۔ تو ماسٹر صاحب جب امتحان ہو رہے تھے، اورل ٹیسٹ تھے، زبانی ٹیسٹ ہو رہے تھے، اس وقت ماسٹر صاحب نے، یہی مصنف ہیں اور ان کے ساتھ روفی اور ننے میاں، یہ تین لوگ تھے، ان سے سوالات کیے۔ ٹھیک ہے جی۔ روفی سے سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جتنا بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا کہا، اتنا سا اللہ میاں نے پیدا کیا، آگے میں خود بڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ماسٹر صاحب نے مصنف سے سوال کیا آسٹریلیا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا جغرافیہ کے 50ویں صفحے پر۔ پھر اس کے بعد کہا نہیں زمین پر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی زمین کے کسی حصے پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد حروف اضافت پوچھے گئے جو انہیں نہیں آتے تھے۔ پھر اس کے بعد ننے میاں کی باری آئی، ننے میاں سے گنتی پوچھی، انہوں نے پتے جو ہوتے ہیں تاش، ان کے نام گن کر بتا دیے۔ پھر اس کے بعد ایک اہم واقعہ جو ہم نے پڑھا، چھوٹی سفید بلی۔ تو گھر میں ایرانی جو سفید چھوٹی چھوٹی بلیاں ہوتی ہیں سفید کلر کی، وہ رکھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں ان میں ایک چھوٹی بلی تھی، وہ بہت ذہین تھی۔ دو واقعات مصنف نے ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ تھا کہ چھوٹی ذہین بلی صبح سویرے آ کر مصنف کو اور باقی بچوں کو جگاتی تھی، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہلتی تھی جب تک یہ اٹھ کر باہر نہیں آ جاتے۔ اور دوسرا اہم واقعہ اس چھوٹی بلی کا یہی ہے کہ کمرے کے درمیان میں سے جو قالین ہے خوبصورت تھا لیکن وہ جلا ہوا تھا۔ اب درمیان میں نہ کوئی چیز رکھی جا سکتی تھی، نہ ٹیبل، نہ کوئی اور چیز۔ تو جب بھی کوئی مہمان آتے تو اس چھوٹی سفید بلی کو وہاں پر بٹھا دیا جاتا، اور جب تک مہمان نہ جاتے وہ چھوٹی سفید بلی وہاں سے ہلتی نہیں تھی۔ تو یہ چھوٹی سفید بلی کی ذہانت کا واقعہ ہے۔ اب اس سے آگے دیکھتے ہیں مصنف کیا بتا رہے ہیں۔ ایک بات آپ کو بتا دی گئی کہ ایک جھیل تھی جس پر مصنف ہر اتوار کے اتوار جایا کرتے تھے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب نے بتا دیا تھا کہ اس جھیل میں مچھلیاں بالکل نہیں ہیں، لیکن مصنف اور روفی میاں ہر اتوار کو کہانیوں کی کتابیں لے کر چلے جاتے اور وہاں پر بیٹھ جاتے، اور لوگوں کے سمجھانے کے باوجود بنسیاں پانی میں ڈال کر بیٹھ جاتے کہ ہم مچھلیاں پکڑ رہے ہیں، مچھلیاں اس میں تھی ہی نہیں۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب کیا کر رہے ہیں مصنف۔ ٹھیک ہے، اگلے اتوار کو ہم صبح سے شام تک پانی میں بنسیاں ڈالے بیٹھے رہے، لیکن کچھ نہ ملا۔ اب ملتا کہاں سے، مچھلیاں تھی ہی نہیں۔ واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئی۔ ٹھیک ہے جی، بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئی اور باورچی کے حوالے کی گئی، لا کر جو خانسامہ تھا گھر کا، باورچی کو خانسامہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے حوالے کر دی گئی۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے، باہر مدعو تھے، مدعو کہتے ہیں دعوت پر بلائے ہوئے تھے۔ اب سارے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، گھر میں صرف میں اور روفی تھے، میں اور روفی تھے، اور ایک بزرگ جو ننے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ رات کے وقت
بزرگ کو اچھی طرح دکھائی نہ دیتا تھا، نظر نہیں آتا تھا۔ ننھے میاں پہلے تو دسترخوان پر بیٹھتے، ٹھیک ہے جی، پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں کتار بنائے لگائے منتظر ہوتی، ٹھیک ہے جی، کتار میں بیٹھی ہوتی بلیاں، ٹھیک ہے جی، جیسے کیو کی شکل بنائی ہوئی، منتظر، انتظار کر رہی ہوتی، منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے کو، منتظر ہوتی، اور بڑے اطمینان سے ساتھ آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں، چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے برخوردار بھوکے مت رہنا، ٹھیک ہے جی، برخوردار یعنی بیٹے، بھوکے مت رہنا، چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، یہ چکھو برخوردار، یہ چکھو برخوردار۔ ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتی۔ مراد یہ ہے کہ پہلی اتوار کو جو مچھلیاں خرید کر یہ لائے گھر والوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو وہ مچھلیاں کس نے کھائی؟ بلیوں نے کھا لی، بلیوں نے مچھلیاں کھا لی ہیں، گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس رات بلیوں نے کھائیں۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے، اب اگلے اتوار کو یہ پھر چلے گئے، اور واپس آتے وقت مچھلیاں خرید کر لائے، تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے ہاں بیچ دی گئی۔ گھر والوں نے پھر نہیں کھائی، ڈاکٹر صاحب کے ہاں ان مچھلیوں کو بیچ دیا گیا۔ اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں، ٹھیک ہے جی، پہلی مرتبہ بلیوں نے کھائی، پھر ڈاکٹر صاحب کے ہاں، پھر انجینئر صاحب کے ہاں۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ ہمارا جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھیں، مچھلیاں کیا آ رہی تھیں؟ ادھار آ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل گیا، ہمارا خوب مذاق اڑا، ہمیں ہدایت کی گئی کہ آئندہ جھیل پر نہ جایا کریں، ہم وہاں محض وقت ضائع کرنے جاتے ہیں، محض صرف، ٹھیک ہے جی، الفاظ میں نے انڈرلائن کیے ہوئے ہیں، معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ بھی لکھتے جائیں، وقت ضائع کرنے جاتے ہیں، وقت ضائع کرنا، ضائع کہتے ہیں برباد کرنے کو، ٹھیک ہے جی۔ جب وہاں مچھلیاں ہیں ہی نہیں تو جانا بالکل بے سود ہے، جانا بالکل بے سود، ٹھیک ہے جی، بے سود، بیکار، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں یہ کام سود مند ہے، اچھا ہے، یا یہ کام سود مند نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو اس پیراگراف میں مصنف بتا رہے ہیں کہ ہم مچھلیاں تو لاتے بازار سے گھر والوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن گھر والوں نے بھی کبھی وہ مچھلیاں نہیں کھائی۔ ایک مرتبہ تو بلیوں ساتھ بیٹھ گئی، بلیوں نے کھا لی، دوسری مرتبہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں بیچ دی گئی، تیسری مرتبہ انجینئر صاحب کے ہاں، اور اگلی بار یہ ہوا کہ مچھلی والا حساب لے کر آ گیا، کیونکہ مچھلیاں ہم کیا لے کر آ رہے تھے؟ ادھار لے کر آ رہے تھے۔ اب ادھار مچھلیاں آ رہی تھی، پیسے نہ ملے تو وہ گھر آ گئے، تو سب کے سامنے ان کا پول کھل گیا اور بڑی بےزتی ہوئی۔ ایک اور امتحان آ رہا تھا، اب فرسٹ ٹرم میں جو حالت تھی وہ آپ کے سامنے تھی۔ ہمیں زائد کام کرنے کو کہا گیا، زیادہ کام کرنے کو کہا گیا۔ رستم پوچھنے لگا اتنے پریشان کیوں ہو؟ یہ رستم کیریکٹر آ چکا ہے نیا، ٹھیک ہے جی، یہ وہی لڑکا ہے جو سمجھدار ہے۔ روفی بولے کیا بتائیں، صبح کام، شام کو کام، کام کام، تنگ آ گئے ہیں۔ جو نکمے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کے عادی نہیں ہوتے، تھوڑا سا کام دے دیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اتنا کام کب سے شروع کیا؟ کل سے شروع کریں گے۔ اب رستم نے کہا کب سے شروع کیا؟ تو انہوں نے کہا کل سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ رستم پڑھ لکھا تھا۔ اب اس کے بعد جو نیلی جھیل اصل ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، سبق کا جو مرکزی خیال ہے۔ رستم پڑھا لکھا تھا، اس نے وعدہ کیا کہ ہمارا ہاتھ بٹائے گا، ہمارا ہاتھ بٹائے گا، مدد کرے گا، ہمارا ساتھ دینا، مدد کرنا، ہاتھ بٹانا، ٹھیک ہے، اور حساب کے سوال نکال دیا کرے گا، نکال دیا کرے گا، یہ محاورتاً کہا گیا ہے، مطلب ہے مدد کرنا یا حل کرنا، سوال حل کر دے گا۔ اس کے بعد دیر تک بڑوں پر تبصرے ہوتے رہے، بات چیت کرتے رہے بڑوں پر کہ یہ مزے کرتے ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، نہ انہیں شام کو ٹیوشن کی مصیبت ہے، نہ الصبح اٹھنے کی قید ہے، الصبح صبح سویرے اٹھنے کی قید، یہاں پر قید کے معنی وہ قید نہیں ہے، یہاں پر پابندی ہے، یعنی نہ بڑے جو ہیں وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، نہ انہیں اسکول جانا پڑتا ہے، نہ ٹیوشن جانا پڑتا ہے۔ ان کی آزمائشیں، ان کے امتحان، ان کے کڑے دن گزر چکے ہیں، کڑے دن، مشکل دن، ٹھیک ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ اس پیراگراف میں بڑوں پر
تبصرے کیے گئے ہیں۔ پھر ہمارا امتحان ہوا، ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا لیکن پرچے کچھ اور ہی آئے، چنانچہ ہم کچھ اور ہی لکھائے۔ دیکھیں 3 باتیں، ہمیں کچھ بتایا گیا، پرچے میں کچھ آیا، اور ہم کچھ لکھ کر آئے۔ جو ہمیں بتایا تھا وہ پرچے میں نہیں آیا، اور جو پرچے میں آیا تھا وہ ہم نے نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے ساری۔ بس فیل ہوتے ہوتے بچے، ہر ایک نے ہمیں حسب توفیق ڈانٹا، حسب توفیق اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں ڈانٹا، ہماری بے عزتی کی۔ ایک شام ہم جھیل کے کنارے بیٹھے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ دراصل ہم نے کانٹوں میں مچھلیاں پہلے سے لگائی ہوئی تھیں، پانی میں ڈور تھی اور ڈور کے سرے پر مچھلی، یعنی پہلے سے مچھلی ڈور میں، لوگ وہاں پر کوئی چیز جو مچھلیاں کھاتی ہیں، کیڑا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہے، وہ لگا کر پھینکتے ہیں۔ انہوں نے مچھلیاں لگا کر پھینکی تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ مچھلی پانی میں نہیں ہے۔ اور یہ ڈرامہ کیوں تھا؟ یہ رستم کے لیے کیا تھا۔ آج اسے مچھلیاں پکڑ کر دکھائیں گے۔ جب وہ ہمیں لینے آیا تو چوری کی باتیں شروع ہو گئی۔ اب چوری کیا چیز ہے، کیسے ہوتی ہے؟ ہمارا خیال تھا کہ لوگ محض صرف دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے چوری کرتے ہیں، یا یہ ایک قسم کا مذاق ہے۔ یعنی ان کے نالج کو چیک کریں کہ چوری کرنے کو یہ مذاق سمجھتے ہیں، یہ یہی سمجھتے ہیں جیسے کلاس میں بچے ایک دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے چوری کر لیتے ہیں، ایک چیز دوسرے کو دے دیتے ہیں، دوسرے کو دیتے ہیں، پھر واپس کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی اگر مذاق کرتے ہیں تو پھر یہ واپس کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں بتانے لگا کہ لوگ اس لیے چوری نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنے کے لیے کرتے ہیں، پھر وہ واپس نہیں کی جاتے، اور پھر ان چیزوں کو کبھی واپس نہیں لوٹاتے۔ اور یہ انسان کی ہوس ہے جو اسے چوری کے لیے اکساتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اکسانا، کسی کام پر آمادہ کرنا یا مجبور کرتی ہے۔ کئی لوگ بڑی بڑی چوریاں بھی کرتے ہیں، انسانوں کو چرا لیتے ہیں، جیسے اغوا کیا جاتا ہے، زمین کے بڑے بڑے خطہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹکڑا، بر اعظموں کو چرا لیتے ہیں، پورے جو ہے بر اعظم بھی چرا لیتے ہیں۔ یہ مراد ان ملک، یہاں پر یہ نہیں ہے کہ بر اعظم چرا لیتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ کیسے؟ یہ وہ لوگ جو دوسرے کے ملک پر حملہ کرتے ہیں اور آ کر وہاں پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ ایسے ممالک کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اتنے میں شڑپ کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، یہ شڑپ وہی آواز ہے جب پانی کے اندر آپ کوئی چیز پھینکتے ہیں یا مچھلی چھلانگ لگاتی ہے نیچے سے اوپر، تو دوبارہ جب پانی پر لگتی ہے تو یہ آواز نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی آپ کے انکو والے شڑپ ہے، آپ کے اپنی زبان والے۔ ٹھیک ہے، اتنے میں شڑپ کی آواز آئی۔ یہ آواز سنی تم نے؟ یہ آواز سنی تم نے؟ ہم دونوں چلائے، مطلب چیخے، جیسے زور سے چیخ ماری ہم دونوں نے۔ یہ مچھلی تھی۔ کیا تھا؟ مچھلی تھی۔ پھر میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ ڈور کھینچی اور مچھلی باہر نکال لی۔ کون سی والی؟ جو مچھلی کانٹے کے ساتھ پہلے لگا کر پانی کے اندر ڈالی گئی تھی۔ روفی نے بھی یہی کیا، دونوں نے ایک جیسا ہی کام کیا۔ تم دیکھتے جاؤ، کچھ دیر میں یہاں مچھلیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، تب تو تمہارا شبہ رفع ہو جائے گا۔ شبہ کہتے ہیں شک کو، رفع ہو جانا، دور ہو جائے گا۔ اب تمہارا شک دور کر دیں گے، ہم دونوں نے کہا۔ اب یہ دونوں اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ اس کو بیوقوف نہیں بنا رہے، یہ اپنی ذات کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دوسرے کنارے کی باتیں کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، وہ دوسرا کنارہ کہ جب کبھی ہم وہاں گئے تو رستم کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، کہ بھئی ہم جب وہاں گئے تو آپ کو بھی لے کر جائیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا کہ لڑکو، یہ خود فریبی، ٹھیک ہے جی، دھوکہ، خود فریبی کس کو کہتے ہیں؟ خود کو فریب دینا، خود کو دھوکہ دینا۔ ٹھیک ہے جی، خود فریبی کی نیلی جھیلیں، اور دوسرے کنارے عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتے۔ عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتے، مراد یہ کہ جو اپنے آپ کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ہمیشہ، اگر آپ نے حقیقت کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تو آپ ہمیشہ دھوکے میں رہیں گے۔ ہم زندگی بھر اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، فریب، دھوکہ دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، یہ یقین دلانے کی کوشش میں کہ جو چیز یہاں نہیں ہے، جو چیز یہاں نہیں ہے وہ یہاں ہے، وہ یہاں پر ہے۔
آج تم نے 2 مری ہوئی مچھلیاں اپنے کانٹوں میں اس لیے لگائی تھی۔ اب دیکھیں حقیقت سامنے آ گئی کہ تمہیں اب تک یقین ہے کہ دنیا جھوٹی ہے اور تمہارا تصور سچا ہے۔ تصور، سوچ، جو تم سوچتے ہو کہ اس میں مچھلیاں ہیں وہ کہتے ہو سچ ہے اور باقی دنیا جھوٹ کہتی ہے۔ دوسرے کنارے کے متعلق تم نے کیسے سہانے اچھے خیالات دل میں بسا رکھے ہیں، دل میں لائے ہوئے ہیں۔ میں وہاں کئی مرتبہ گیا ہوں، وہ کنارہ بالکل ویران ہے، سنسان، ٹھیک ہے جی، انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ اس کنارے سے کہیں برا ہے۔ جو یہ کنارہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو پھر دیکھنے کے قابل ہے، لیکن وہ کنارہ اس سے برا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری مانو تو تم کبھی مت اس طرف مت جانا، ورنہ تمہیں افسوس ہوگا۔ دوسرا کنارہ بس دور سے ہی اچھا لگتا ہے۔ اب اس پیراگراف میں حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے رستم نے ان دونوں کو کہ بھائی تم مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ مری ہوئی مچھلیاں اپنی ڈوروں میں لگا کر پانی میں ڈال کر دوبارہ نکال دی تاکہ تمہارے ذہن میں جو چیز آ چکی ہے کہ تم مچھلیاں پکڑ سکتے ہو اس جھیل سے، وہ تصور سچا ہے اور دنیا جو آپ کو کہتی ہے وہ جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے کنارے کی بھی باتیں ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر ٹیلے ہیں، وہاں پر قلعے ہیں، وہاں پر محرابیں ہیں۔ یہ آپ کا ذہن آپ کو بتا رہا ہے، حقیقت میں اگر وہاں پر جاؤ گے تو اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ رات کو بارش ہوئی تھی، صبح بالکل صاف طلوع ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ صبح سویرے جب سورج نکلتا ہے تو موسم صاف تھا، خنک ہوائیں چل رہی تھی، خنک ٹھنڈی ہوائیں، ٹھیک ہے جی۔ بادل تیر رہے تھے، جھیل کے نیلے پانی پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ انڈر لائن کیے ہوئے میں نے آپ کو پہلے بتا دیے ہیں۔ ہر چیز میں نکھار تھا، تازگی، ٹھیک ہے جی، تازگی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے دنیا ابھی تخلیق ہوئی ہے، دنیا ابھی تخلیق ہوئی ہے، تخلیق ہوئی، پیدا ہوئی یا بنی ہے۔ ہم کہانیاں پڑھتے رہے، باتیں کرتے رہے، کھیلتے رہے، زکندیں برتے رہے۔ زکند کہتے ہیں چھلانگ لگانے کو، ٹھیک ہے جی، چھلانگیں بھی مارتے، زکندیں برتے ہوئے پرندوں اور ناچتی ہوئی تتلیوں کو دیکھتے رہے۔ اب پرندے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرندہ زمین پر چلتا ہے تو وہ اچھل اچھل کر چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، چھلانگیں مارتے ہوئے چلتا ہے۔ ہماری ڈوریں پانی میں تھی، دیکھیں رستم کے سمجھانے کے باوجود بھی یہ پانی میں ڈوریں ڈالی ہوئی ہیں۔ دن بھر ہمیں مچھلیوں کا انتظار رہا، ہم انہیں بھوننے کا سارا سامان ساتھ لائے تھے۔ دن ڈھلتے ہمیں رستم لینے آیا، رستم جو ان کا دوست ہے وہ انہیں لینے آیا۔ ایسے خوش نما نظارے کو دیکھ کر وہ بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ خوش نما، اچھا، بھلا، جو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے، نظارہ ایسے ہی تھا، اور عجیب عجیب سی باتیں سنانے لگا۔ جب رستم ایسی باتیں کرتا تو ہمیں بالکل اچھا نہ لگتا، یہ حقیقت سننے کے عادی نہیں تھے۔ وہ بڑی سنجیدہ قسم کی باتیں کر رہا تھا اور یہ مزاح کرنے کے اور گپ شپ کرنے کے ان چیزوں کے عادی تھے۔ وہ سنجیدہ باتیں کر رہا تھا اس لیے وہ انہیں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہو جو زندگی اسی خود فراموشی، اپنی حالت سے بے خبر رہنا، ٹھیک ہے، خود کو دھوکہ دینا اور خود فریبی، خود کو دھوکہ دینے میں گزر جایا کرے، اسی طرح مسکراتی ہوئی گزر جائے۔ لیکن یوں نہیں ہوتا، کوئی کتنی ہی کوشش کرے ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ان خوابوں سے چونکنا پڑتا ہے، چونکنا، بیدار ہو جانا، جاگنا، ٹھیک ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، رات شروع ہو چکی تھی۔ یکا یک اچانک دوسرا کنارہ جگمگا اٹھا، چمک اٹھا۔ وہاں بادل کے ٹکڑوں اور دھند نے ایسا رنگین اور خوش نما، آنکھوں کو اچھا لگنے والا محل بنا دیا کہ ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ نازک سی حسین محرابیں، ٹھیک ہے جی، محراب آپ کو پتہ ہے جیسے مسجد میں آگے جو بنا ہوتا ہے کسی بھی عمارت کا وہ حصہ جو عمارت سے باہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ رنگ برنگے برج کہتے ہیں گنبد کو، ٹھیک ہے، جیسے مسجد ہی آپ سمجھ لیں یا کوئی قلعہ سمجھ لیں، برج اور مینارے، بل کھاتے ہوئے زینے کس کو کہتے ہیں جی؟ سیڑھیوں کو کہتے ہیں۔ دور دور تک پھیلی ہوئی فصیل وہ دیوار جو
باہر مضبوط موٹی دیوار بنائی جاتی ہے تاکہ اندر جو عمارت ہے اس کی حفاظت ہو سکے۔ اب یہ اپنا خیال بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ جب ہم دیکھ رہے تھے تو ہمیں دوسرا کنارہ جو ہے بڑا خوبصورت جگمگاتا ہوا نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پر نازک اور حسین محرابیں اور برج اور مینارے اور بل کھاتے ہوئی سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں۔ ہم نے رستم کو اشارے سے یہ محل دکھایا۔ اب رستم صاحب کو اشارے سے یہ محل دکھایا۔ کون کہتا ہے کہ وہ کنارہ بھی ایسا ہی ہے؟ وہ دیکھو، کیا کرو، وہ دیکھو۔ پھر سب کچھ نیلا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، پھر سب کچھ کیا ہو گیا؟ نیلا ہو گیا۔ آسمان، جھیل، بادل اور فضا اور دوسرا کنارہ، کائنات نیلی ہو گئی۔ بادلوں کا بنا ہوا وہ حسین محل سنگ مرمر کا بن گیا۔ اب وہ پہلے کسی اور چیز کا تھا، اب وہ سنگ مرمر، یہ جو خوبصورت پتھر ہوتا ہے، سنگ فارسی زبان کا لفظ ہے، پتھر کو کہتے ہیں، مرمر کا بن گیا، اور اس پر ہلکی ہلکی چاندنی چھا گئی۔ مراد یہ کہ اندھیرا ہو گیا اور اب کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ان باتوں کو کافی سال گزر چکے ہیں۔ اب سنیں، ان باتوں کو کافی سال گزر چکے ہیں اور اب مجھے دور اندیش، دور اندیش کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند، دور اندیش، دور کی بات دیکھنے والا، سوچنے والا، تو اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ جہان دیدہ، جہان دیدہ کہتے ہیں تجربہ کار کو، ٹھیک ہے جی، اور عقل مند ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ طویل، طویل کس کو کہتے ہیں جی؟ لمبا، یہ طویل عرصہ مجھ میں ذرا بھی تبدیلی نہ لا سکا۔ یہ کہتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان سمجھدار ہو جاتا ہے اور پریکٹیکل لائف کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ افسانے کے اندر، ٹھیک ہے، ظاہراً مصنف نہیں، کہتے ہیں کہ ظاہراً کچھ لوگوں کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ جب کبھی زندگی کی تلخیاں، مشکلات، سختیاں سامنے آتی ہیں، کریہا حقیقتیں، کریہا بدصورت، ٹھیک ہے جی، حقیقتیں حسین و نازک خوابوں کو کچل ڈالتی ہیں۔ کچل ڈالنا، روننا، مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کے اندر ایک پلان بناتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، خوبصورت چیزوں کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، اور جب حقیقت میں دیکھتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، وہ خواب پورا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں تو پھر کیا کرتا ہوں؟ تب میں کسی ایسی ہی نیلی جھیل کے کنارے پناہ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایسی ہی کسی نیلی جھیل کے کنارے پناہ لیتا ہوں، اور زندگی میں ان جھیلوں کا تار بندھا ہوا ہے۔ یہی جھیلیں جو ہیں یہ آگے پیچھے بندھی ہوئی ہیں۔ حقیقت سے نظریں چرا کر بیٹھ جاتا ہوں کہ جو میں نے خواب دیکھے ہیں پریکٹیکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ خود ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ نیلی جھیل ہے، ٹھیک ہے جی، تا حد نگاہ، جہاں تک نظر جا سکتی ہے۔ یہ جھیلیں اس طرح چلی گئی ہیں کہ جہاں ایک ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور جہاں حقیقت کی حدیں، جہاں حقیقت کی حدیں، حد آپ کو پتہ ہے کہ لمٹ کو کہتے ہیں، حدیں تصور کی حدوں کو چھوتی ہیں، وہاں ایک پر اسرار، رازوں سے بھرا ہوا خطہ ہے، ٹکڑا ہے، بالکل ویسا ہی حسین اور دلکش دوسرا کنارہ۔ تو بیٹا آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اہم پوائنٹس کو ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس سبق کا جو اصل خلاصہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کے سبق میں بیٹا آخری دو پوائنٹ ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں۔ مچھلی والا حساب لے کر آیا تو کیا ہوا؟ جب مچھلی والا حساب لے کر آیا، چونکہ خرچہ جو جیب خرچ تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اس لیے مچھلی والا حساب لے کر آیا تو بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اور گھر والوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ مچھلیاں بازار سے لے کر آئے ہیں۔ اور نیلی جھیل کی خوبصورتی کا منظر آپ کے سامنے 2 مرتبہ سبق میں بیان ہوا کہ نیلی جھیل جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی، ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، بادل اس پر تیر رہے تھے، آسمان پر بادل تھے لیکن جھیل کا پانی صاف تھا، اس لیے وہاں پر ان کا عکس نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے کنارے کی باتیں ہوئی، وہاں پر برج تھے، وہاں پر مینارے تھے، وہاں پر قلعے نظر آتے تھے، محرابیں نظر آتی تھی، اور نخلستان، کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ نظر آتے تھے۔ اب اس سبق کا، اس افسانے کا جو نیلی جھیل ہم نے پڑھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب یہ بتا رہے ہیں نیلی جھیل کے اندر
کہ حقیقت میں ہم جب حقیقت کا سامنا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جیسے آپ ان دنوں دیکھیں کہ ہم نے آپ کو منتھلی ہوم ورک دیا ہوا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ کورونا ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم جا کر یہ کام کر لیں گے اور کلاس کے اندر بیٹھ کر لیں گے، لیکن 4-5 مہینے کا جو ہوم ورک ہے وہ پھر آپ کو ریکوری کرنی مشکل ہو جائے گا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر دن رات کام کریں گے، یہ نیلی جھیل ہے جو آپ کو تصور میں، آپ کے خیال میں آپ کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک پریکٹیکل آپ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسی نیلی جھیلیں ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اصل کامیاب شخص وہی ہے جو ان نیلی جھیلوں کا سہارا نہیں لیتا ہے اور حقیقت کا سامنا کرتا ہے اور حقیقت میں اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیٹا آج آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہی ہے کہ جب مچھلی والا حساب لے کر آیا تو اس وقت مصنف کی کیا کیفیت تھی، اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے اور جھیل کی خوبصورتی کا منظر اپنے الفاظ میں لکھ کر سینڈ کر لینا ہے۔ اور کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ مجھ سے کامنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔